السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین محمد سوسائٹی کی طرف سے آپ کا ہوسٹ اختر علی ایک بار پھر حاضر ہے۔ اسلامک بیان اور مزید ہر قسم کے علم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کا حصہ لازمی بنیے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے جو حضرت نے بات کہی نا وہ میں تائید کرتا ہوں، بالکل بات اسی طرح ہی ہے، اور اللہ نے بڑا نوازا ہے جی، بہت نوازا ہے۔ میں وہ کہتے ہیں نا جی میں کاکھا، میں کہتا ہوں میں وہ بھی کوئی نہیں ہے لیکن اللہ نے بہت نواز دیا ہے۔ میرا جو علمی معاملہ ہے مجھے پتہ ہے میرا کتنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ تو جب اللہ نے یہ معاملے کیے نا تو میرے شیخ کی بارگاہ میں کوئی بندہ بیٹھا تھا، تو حضرت کی بارگاہ میں نا عرض کرتا ہے، حضرت تو منڈے تاڑے نے تھوڑے وقت نا واہی رولا پایا ہے، وہ کہتا ہے تھوڑے جے ویلے نا منڈے تاڑے نے واہی رولا پا لے۔ تو میرے بزرگ فرمانے لگے کاکا ایودی میں کانتے ایک انگل رکھی ہے، آلے جس دن ہاتھ رکھاں گا تو کی کرے گا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ فرمان لگے ایک انگل رکھی ہے یہ تے آلے جس دن پورا ہاتھ رکھاں گا تو کی کرے گا۔ بس حضرت جی اب دعا فرمایا کریں، سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خطا نہ ہو جائے کہ بنیا بنایا سلسلہ خراب ہو جائے۔ باقی حضرت بات وہی ہے جو حضرت نے کہی، میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بولتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں جب نیا نیا تو آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے جو حافظ شرازی رحمۃ اللہ تعالی ایک شعر کا ترجمہ ہے۔ آپ فرمایا کہ جے کے ساڈا گویا اکو سخن ہلائے، اٹھ اٹھ نچن ملا قاضی پنڈت سارے ہے اپنے ہی رنگ ہیں۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے جو دادا شیخ تھے وہ اکثر و بیشتر نے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ آپ فرماتے جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ آپ یا میں ہی پڑھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون کون پڑھتا ہے۔ نہ ہمارے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، نہ ہمارے پاس سننے کے لیے کان ہیں، لیکن آپ فرماتے تھے جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار حسین ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم خار نہیں بیٹھے، ہم سارے ان کے امتی بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو تو چاہیے تھا ایک دفعہ اس طرح کا درود پڑھتے کہ مجھ پہ بھی کیف و مستی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت جی پڑھنے کا بھی سرور ہے اور سننے میں بھی بڑا سرور ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، پڑھنے میں بھی سرور ہے، سننے کا بھی ایک اپنا سرور ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ،
تو عرض کرتے ہیں محبوب ہم نے تو قرآن سیکھا ہی آپ سے ہے، اور قرآن وہ ہے جو آپ کے قلب اطہر پہ اترا ہے، تو میں آپ کو کس طرح قرآن سنا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ یہ پڑھنے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے، تو سننے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ جب آپ حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں گے نا تو پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی محفل میں روحانیت اتر آئے گی، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام کو کوئی یاد کرتا ہے نا تو پھر حضور کی روحانیت بھی اس جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو آپ کے لاہور کی ایک بات سناتا ہوں، آج تو چلو شکر ہے آئے بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو بیٹھے بھی وہاں ہوئے ہیں۔ میرا جو بچپن تھا نا، اور یہ خدا کا شکر ہے، اور یہ میرے والدین کی یہ ان کی تربیت تھی حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اور میں آپ سب سے کہوں گا حضرت جتنے یہاں والد بیٹھے ہو نا، اپنے بچوں اور بچیوں کا بڑا دھیان رکھو، ہاں ان کی صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو۔ یہ دیکھو ان کے دوست کون ہیں، اگر آپ کی بیٹی ہے تو یہ دیکھو اس کی سہیلی کون ہے، اس لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ حضرت میرے پردادا شیخ، ٹھیک ہے جی، آپ بھی ولی تھے، ولی ابن ولی تھے، میرے جو دادا شیخ وہ بھی ولی ابن ولی تھے، اب جو میرے شیخ ہیں وہ بھی ولی ابن ولی ہیں حضرت۔ وہ میرے جو دادا شیخ تھے نا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے والد صاحب کی 14ویں اولاد تھے حضرت، 13 بچے تسلسل سے انتقال کر گئے، اب 14ویں بیٹے تھے حضرت۔ عاشقی کو سوکھی نہیں ہے حضرت جی، ہاں جی، عاشقی میں پراٹھے شراٹھے آملیٹ شاملیٹ کچھ نہیں، اتنے صبر دیاں سکیاں دے کوڑیاں روٹیاں کھانیاں پہنی نے۔ 13 بچے مسلسل انتقال، 14ویں آپ تھے جن کا نام ہی پھر آپ نے رکھا عبدالحی، ٹھیک ہے جی، عبدالحی، آپ نے نام ہی عبدالحی رکھا۔ تو ظاہر ہے پھر میرے دادا شیخ فرماتے تھے میں ایکسٹرا توجہ تھی مجھ پر، آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ اسکول سے گھر آیا تو میرے دادا شیخ حکیم خادم علی آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے جاتے دیکھا، ٹھیک ہے جی، نہیں میں گیا گھر سے، کہتے انہوں نے جاتے دیکھا، کہتے میں پھر واپس آیا انہوں نے پھر دیکھا، کہتے جب میں تیسری جگہ جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلا لیا، فرمانے لگے عبدالحی کتھے گیا سے کتھوں آئے ہیں تو اون کتھے چل رہے ہیں؟ کہتے میں نے عرض کی حضور وہ اب تب پرانے دوروں میں بیبے بولا کرتے تھے، اب فرماتے میں نے عرض کی حکیم جی میاں جی بیبے نے دال لین بھیجا سی، تو جو حکیم ہے نا پہلی بات تو ان کے ہاتھ تولے ہوتے ہیں، نہ بھی ہو تو گھروں میں ترازو ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے دال لین بھیجا سی، تو بیبے کہندی ہے دکاندار نے دال تھوڑی دیتی ہے، تو جانو جا کے کہہ کے دال پوری دے۔ یہ دیکھو یہ نگاہ ولایت ہے، وہ کتنے باریک لوگ ہوتے ہیں۔ میرے دادا شیخ فرماتے ہیں میرے پردادا شیخ فرمانے لگے عبدالحی اپنی ماں نو کہہ رہی تھوڑی دال ہی پکا لے، میں دوبارہ اس بے ایمان کرنا بھیج جائے یہ تاکہ کہیں اس کی صحبت مجھ پہ اثر نہ کر جائے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں حضرت جی ہمارے بیٹے کا دوست کون ہے، میرا بیٹا کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت جی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی اب خود فرماتے ہیں کہ میں کس طرح بنا حضرت جی، کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا ہے، اپنے بچوں پہ توجہ دو حضرت جی۔ اب فرماتے ہیں میرے جو شیخ تھے حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی، اب فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا پڑھایا کرتے، اب فرماتے ہیں میں پڑھا کرتا، ہوا کیا، کہتے ہیں میں زور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا تو نماز ہو چکی تھی، آپ فرائض سے فراغت حاصل کر چکے تھے، کہتے ہیں آپ کی مجھ پہ نظر پڑی، کہتے ہیں میں نے بعد میں نماز پڑھ دی، کہتے ہیں آپ نے مجھے بلایا اور فرماتے ہیں اے عمر صرف زور کی جماعت کیوں رہ گئی ہے، اب ایسے استاد بھی کہاں سے لائیں، اور اس وقت آپ کے والد مصر کے گورنر تھے، گورنر کا بیٹا ہے، کوئی عام بچہ نہیں، مصر کے گورنر کا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں پوچھا اس حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ تیری نماز کیوں رہ گئی، کہتے میں نے کہ حضور میں وضو کر کے نا تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا، تو مجھے اپنا آپ اتنا سونا لگا کہ میں خود ہی میں کھو گیا تو میری جماعت رہ گئی، آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ آپ نے آپ کے والد صاحب حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ جو مصر کے گورنر تھے ان کو خط لکھا، خط کیا لکھا کہ آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی ہے، سزا تم نے دینی ہے کہ میں دوں۔ وہ لکھا جب حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خط لکھ پڑھا نا تو یہ آج کی طرح کا نہیں ہے او مولوی جی چلو جماعت ہی رہ گئی نا پڑھتے لئیے نا، نہیں، آپ نے آگے سے جواب کیا لکھا، آپ نے فرمایا کیونکہ جماعت کے رہ جانے کا سبب بال بنے ہیں
اس لیے اس کی صدا یہ ہے، اس کی ٹنڈ کروا دو، نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی کنگھی اور نہ چھوٹے گی جماعت۔ حضرت بننے والے حضرت اس طرح بنتے ہیں حضرت۔ آج تو جناب مار نہیں پیار، آج مار نہیں پیار۔ اللہ کا شکر ہے جتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں سارے مار کھا کے ہی ہوئے ہیں حضرت، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے حضرت۔ بہرحال چلو میں اس پہ ایک اور بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوڑا رکھا تھا۔ امام غزالی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور یہ بچوں کے لیے کوڑا کیوں رکھا ہے آپ نے؟ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے بچوں کے لیے کوڑا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا آج میرے کوڑے کھائیں گے کل جہنم کے کوڑوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت آج حضرت جی نہیں جی آنکھوں کا کھنا جی منع نہ کرو انہوں، تو پھر آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں حضرت اپنے بچوں کی تربیت کریں حضرت، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں یہ اچھا ہے، یہ جو ہے نا یہ برا ہے۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے تو کمال ہی کر دیا حضرت۔ آپ فرماتے چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جا سی منہ کالا۔ اور دیکھ لو حضرت یہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں حضرت، یہ یاریوں کے رنگ ہیں حضرت جی۔ چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ کتے کلیاں بہ لیں یار، کسی اینے دے کل نہ بہی ہے جنہوں بد عقیدگی دیاں جوان بہیاں نہ بہی کسی اینے دے نہ کہ بہی جڑا روحانی طور تے اور قلبی طور تے بیمار ہوئے، نہیں کسی اس طرح